گرامی قدر سامع مکرم، چونکہ یہ بات ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس عقیدے کی جو ہم اہل اسلام کی بنیاد ہے، یہ گفتگو سننے کے بعد آپ اپنے اندر ایک روشنی، ایک محبت اور حسن عقیدہ کی خوشبو محسوس کریں گے۔ لہٰذا آپ اپنا وقت نکال کے اسے مکمل سماعت فرمائیے۔ اگر ابھی مصروفیت ہے، آپ نہیں سن پائیں گے تو ویڈیو فوراً آف کر دیں اور فراغت کے وقت میں اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے اسے سماعت فرمائیے، یہ بہت ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے۔ آئیے چلتے ہیں اس کورس کی تفصیلات کی طرف۔ قرآن حکیم میں کم و بیش 100 آیات ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، یا تو بالکل واضح طور پہ یا اشارتاً، اور احادیث رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کم و بیش 200 احادیث ختم نبوت کے ثبوت پر گواہ ہیں۔ ختم نبوت پر سب سے بڑی دلیل اور مرکزی گواہی سورہ احزاب پارہ نمبر 22 کی آیت نمبر 40 ہے۔ مشہور آیت ہے، آپ نے کئی مرتبہ سماعت فرمائی، ممکن ہے آپ کو یاد بھی ہو۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں۔ آپ پوری کی پوری انسانیت کے لیے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ عربک ڈکشنریز، عربی لغت کی کتب میں خاتم کے 2 معنی ہیں۔ پہلا مطلب ہے ختم کرنے والا اور دوسرا ہے مہر لگانے والا۔ ختم کرنے والا، مہر لگانے والا۔ خاتم قرآن کی اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ خاتم کے 2 مطلب ہیں، ختم کرنے والا اور مہر لگانے والا۔ پہلے معنی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جنہوں نے آ کر نبوت ختم کر دی، اور دوسرے معنی کے مطابق کسی چیز کو مہر لگا کر یوں بند کر دینا کہ نہ تو اندر سے کوئی چیز باہر نکل سکتی ہو اور نہ باہر کی کوئی چیز اندر جا سکے۔ گویا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ نبوت کو مہر لگا کر یوں بند فرما دیا کہ نہ کوئی سچا نبی اس سلسلہ سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جھوٹا دعوے دار اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو آپ ہیں خاتم النبیین۔ تو خاتم کے 2 مطلب کے حوالے سے ہم نے یہ ذکر کیا کہ آپ آخری نبی، رسولوں کو، نبیوں کو ختم کرنے والے، یا پھر ان پر مہر لگانے والے ہیں کہ سچے نبی اس مقدس سلسلے سے باہر نہیں آ سکتے اور کوئی جھوٹا دعوے دار اندر نہیں داخل ہو سکتا۔ ابھی تک آپ نے کیا جانا کہ قرآن پاک میں 100 آیات ہیں ختم نبوت پر، احادیث 200 کے قریب ہیں۔ ختم نبوت کی جو سب سے مرکزی آیت ہے وہ سورہ احزاب میں ہے، پارہ نمبر 22 میں ہے، آیت کا نمبر 40 ہے۔ خاتم النبیین میں خاتم کا مطلب یا تو ختم کرنے والا ہے یا مہر لگانے والا۔ تو ختم کرنے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، مہر لگانے کے حوالے سے بھی قریب قریب یہی مطلب بنتا ہے۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کاملین، تمام اکابرین امت نے خاتم النبیین سے یہی پہلا معنی مراد لیا ہے، مطلب نبوت کو ختم کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں میں سے سب سے آخری۔ فرامین نبوی کی روشنی میں مسلم شریف کی حدیث ہے، انی آخر الانبیاء۔ یہ مجھے اور آپ کو لفظ یاد رہنے چاہیے، انی بے شک میں، آخر الانبیاء نبیوں میں سے آخری ہوں، انی آخر الانبیاء، حضور ارشاد فرماتے ہیں میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں۔ دوسری حدیث ابو داؤد شریف کی، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، حدیث میں خاتم النبیین پڑھیں گے اور قرآن پاک میں خاتم النبیین، میم کے اوپر زبر کے ساتھ قرآن کی آیت میں اور میم کے اوپر پیش کے ساتھ اس حدیث پاک میں، انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں، اور ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ کلمات کو دہرا لیجئے تاکہ یہ آپ کو ازبر بھی ہو جائیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بلکہ ایک خوبصورت سا ترجمہ آپ کو میں دے دوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روح سے بھی خاتم النبیین ہیں، اللہ نے خود گواہی دی،
اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق یہ فرما دیا، انی آخر الانبیاء، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں۔ اور دوسرا فرمانے علی شان، انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بہت سے جھوٹے لوگوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور جھوٹے دعوے دار ہوئے۔ ہم انہیں نبی کیوں نہیں مانتے؟ ایک تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، دوسرا ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ نبی کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں نہ کوئی نبی آیا ہو اور نہ ہی ان کی تعلیمات پہنچی ہوں۔ نہ ہی کوئی نبی آیا، نہ ہی تعلیم پہنچی، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ وہاں ضرورت ہوگی نبی کی کہ تعلیمات تو پہنچ چکی ہوں لیکن تعلیمات اور کتاب میں رد و بدل کر دیا گیا ہو۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ پہلی بات جو کہ نبی نہیں آئے، نہ ان کی تعلیمات پہنچی۔ ہمارے اس خطے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ نہیں تشریف لائے لیکن تعلیمات من و ان یہاں پہ پہنچ چکی۔ اگر تعلیمات پہنچی تھیں اور ان میں رد و بدل ہو گیا تو پھر نبی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ذرہ بھر بھی رد و بدل نہیں ہوا۔ تیسری بات اس میں قابل غور ہے کہ نبی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ نبی کو اپنے معاملات نبوت میں معاونت کی، مدد کی ضرورت پیش آ جائے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مدد پیش آتی تو آپ کے صحابہ کبار یا اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی کی مدد پیش آتی۔ تو جب یہ ضرورت بھی پیش نہیں آئی تو چوتھی صورت یہ کہ یا دین ہی مکمل نہ ہوا ہو تو تب نبی وہاں آتے ہیں، اور ہمارے لیے تو دین مکمل ہو گیا سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت مبارکہ کی روح سے۔ لہٰذا ہمارے پاس نبی آئے بھی ہیں، ان کی تعلیمات بھی موجود ہیں، تعلیمات میں رد و بدل بھی کوئی نہیں، ہمارے نبی کو کسی معاون کی ضرورت بھی نہیں، ان کا دین بھی مکمل ہے۔ لہٰذا اب جو اٹھ کے دعویٰ کرے گا اس کا دعویٰ جھوٹا اور باطل تصور کیا جائے گا۔ اگر نبوت کی ضرورت ہوتی تو جناب علی المرتضیٰ نبی بنتے، یا حضرت ابو بکر صدیق نبی بنتے، یا حضرت عمر فاروق نبی بنتے، یا حضرت عثمان غنی نبی بنتے، حضرت طلحہ یا حضرت زبیر ہوتے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہوتے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہوتے، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے کوئی ہوتے، حسنین کریمین میں سے کوئی ہوتے۔ اللہ چناؤ کرتا تو ان میں سے کسی کا کرتا۔ اللہ پاک نے جب ان میں سے کسی کو بھی نبی نہیں منتخب فرمایا تو ان کے بعد ان کے غلاموں جیسی بھی کسی کی شکل نہ ہو تو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ یہاں پہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پہ باطل راستے سے داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے ہم لوگوں کے سادہ ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امت بے راہ رو ہو چکی ہے، امت بھٹک چکی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر امت بھٹک چکی ہے تو حضرات صحابہ سے لے کر آج تک امت کی راہبری، تعلیم، تربیت اور اصلاح کی باقاعدہ طور پر کامیاب کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ کوششیں اپنا رنگ لائی ہیں۔ افراد نے دیکھا ہے، جتھوں کے جتھے، علاقوں کے علاقے، قوموں کی قومیں، نسلوں کی نسلیں دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں، حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ عقیدے کا ثبوت اسلام میں 4 چیزوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 قرآن پاک سے، نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نمبر 3 سواد اعظم سے، اور نمبر 4 عقل سلیم سے۔ قرآن، سنت، سواد اعظم اور عقل سلیم۔ قرآن اور سنت کا ہم ذکر کر چکے۔ نمبر 3 پہ بات کرتے ہیں سواد اعظم کی۔ سواد اعظم سے مراد کیا ہے؟ عظیم ترین گروہ۔ اب ایک طرف 2 کروڑ افراد ہیں پوری دنیا کے اندر، جرمنی کے، یو کے اندر بسنے والے یہ سارے کے سارے غیر مسلم افراد کو اکٹھا کر لیں آپ، جو کسی جھوٹے نبی کو اپنا نبی مان رہے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے 2 ارب افراد کے ساتھ ان کا مقابلہ کر لیں تو یہ 1% بھی نہیں بنتے۔ میری عرض یہ ہے کہ ہم کس عقیدے پر رہیں گے؟ کیا 1% لوگوں کے عقیدے پر رہیں گے، یا وہ لوگ جو اس وقت دنیا میں 2 ارب آبادی کی صورت میں موجود ہیں؟ جی یقیناً سواد اعظم سے مراد عظیم ترین گروہ ہے، اور وہ عظیم ترین گروہ ملت اسلامیہ کا ہے، جو کہ اہل سنت ہیں، جن میں صحابہ سے لے کر آج تک کے اہل حق، علماء، صلحاء سب شامل ہیں، جو لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد کو پہنچتے ہیں، اور ان سب کا عقیدہ یہی رہا
اور یہی ہے اور سب کا آنے والے وقت میں یہی رہے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں، اور آپ کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا وہ کاذب ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ اگر وہ پہلے مومن تھا تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور اگر وہ پہلے ہی کافر تھا تو وہ کافر ہی ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے بتایا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حدیث پاک نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں آخری ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی یا بعدی کا ارشاد گرامی۔ تیسری چیز، سواد اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک سے لے کے آج تک جس نے بھی کوئی دعویٰ کیا وہ سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب جھوٹے قرار پائے۔ اور عقیدے کی بنیاد جس چوتھی چیز پر ہے وہ ہے عقل سلیم۔ جہاں تک عقل سلیم کی جانچ پرکھ کا معاملہ ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت اگر جاری ہی تھا تو خلفائے راشدین میں سے کوئی حضور کا نائب ہو کر نبی ہوتا، یا قرن اول میں دیگر بعض اصحاب یا تابعین میں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں اہل بیت میں کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا، تو ان میں سے کسی نے کیوں نہیں اس چیز کا دعویٰ کیا جبکہ امت حقیقی خلفشار اور انتشار میں تھی۔ ائمہ اربعہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، حضرت امام مالک ہیں، سیدنا امام شافعی ہیں، سیدنا امام احمد بن حنبل ہیں، ان میں سے کبھی کسی نے یہ سوچا ہی نہیں، بلکہ ان کے نزدیک دعوی نبوت کرنے والا جھوٹا ہے، کاذب ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ یا ائمہ حدیث میں حضرت امام بخاری نے یہ دعویٰ کیا ہو، یا حضرت امام مسلم نے، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، جنہوں نے انتہا درجے کی اہم خدمات انجام دی ہیں اور ان تمام تر خدمات کے باوجود بھی دعوی نبوت نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اس نبوت کے متعلقات کی خدمت میں ہی لگے رہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان تمام افراد سمیت دیگر اکابرین امت میں سے جب اعلیٰ محاسن اور اوصاف رکھنے والی ہستیوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تو تمام تر خوبیوں سے جو عاری ہو، خالی ہو، بھلا وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ذہن نشین فرما لیجئے کہ جو شخص نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی مانے لیکن آخری نبی نہ مانے، وہ کہے جی میں نبی تو مانتا ہوں لیکن آخری نبی نہیں مانتا، تو وہ بالکل اسی طرح کافر ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے والا کافر ہے۔ ایک اور اشتباہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خاتم النبیین سے مراد افضل المرسلین ہے، یعنی رسولوں میں سب سے افضل، یا اس سے مراد نبی بالذات ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے نبی ہیں، باقی تمام انبیاء کی جو نبوت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پرتو اور آپ کے مظہر ہونے کے حوالے سے۔ جان لیجئے کہ یہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں اور ضرور بالضرور آپ کے اوصاف ہیں، آپ تمام رسولوں میں سب سے افضل ہیں، آپ نبی بالذات بھی ہیں، لیکن خاتم النبیین کا مطلب تمام رسولوں میں افضل نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں میں افضل ہیں یا نبی بالذات ہیں۔ اگر یہ مطلب مراد لیا جائے تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایک اور پوائنٹ جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کا نبی کبھی بھی درجہ بدرجہ نبی نہیں بنتا۔ پہلے وہ بہت صالح تھا، پھر وہ مجدد بن گیا، پھر اس کے بعد مہدی بن گیا، پھر کسی نبی کا پرتو بن گیا، پھر نبی کے سائے میں آ گیا، اور پھر وہ ظاہر نبی بن گیا۔ بالکل ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جب بھی اعلان نبوت کرتا ہے براہ راست کرتا ہے، یک بارگی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بتدریج نبی نہیں ہوتا، وہ براہ راست نبی ہوتا ہے۔ کبھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں پہلے مہدی ہوں، پھر وہ یہ کہے کہ میں مسیح موعود ہوں، پھر بعد میں کہے کہ میں ذلی نبی ہوں، آخر میں کہے کہ میں براہ راست نبی ہوں۔ ایسا شخص قطعاً نبی نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ پوائنٹ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کا ظاہری طور پر عمل مسلمانوں کی طرح ہو، وہ ہماری طرح نماز ادا کرتے ہیں، ہماری طرح ان کی داڑیاں بڑھی ہوئی ہیں، ان کی عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں جیسے ہماری مسجدیں ہوتی ہیں،
وہ قرآن پاک کو کہتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے، وہ کلمہ ہمارے والا پڑھ کے سنا دیں، انہوں نے دستار باندھی ہو، انہوں نے کلا رکھی ہو، مسلمانوں کے مشابہ نظر آتے ہوں، مگر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتے ہوں تو ان کے کسی عمل کا نہ تو بندوں کے ہاں اعتبار ہوگا اور نہ ہی اللہ کے نزدیک کوئی اعتبار ہوگا۔ کیونکہ اگر عقیدہ درست ہو تو عمل میں کوتاہی قابل معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو تو اچھے سے اچھا عمل بھی قابل اعتبار نہیں۔ لہٰذا نہ تو ان کی کسی نماز کا اعتبار ہوگا، نہ ان کی داڑھی کا، نہ ان کی مناجات کا، نہ ان کے رونے دھونے کا، نہ ان کی عبادت گاہوں کا، نہ ان کے اخراجات کا، نہ انفاق فی سبیل اللہ کا، نہ قرآن پڑھنے کا، نہ کلمہ سنانے کا، نہ ان کی کسی دستار کا، نہ ان کی کسی کلاه کا۔ آپ نے ان لوگوں کی ظاہری کیفیات کو، ان کے احوال کو دیکھ کے کبھی بھی ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ نیکسٹ پوائنٹ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قادیانیت کوئی مذہب نہیں ہے کہ جس طرح ہندو یا سکھ وغیرہ یہ مذہب ہیں بس اسی طرح ہم ان کو بطور مذہب قبول کر لیں، بلکہ ایک فتنہ ہے۔ ہم نے فتنہ کیوں کہا؟ کیونکہ اس کا مقصد اسلام میں تخریب کاری ہے، کفریہ نظریات کا فروغ ہے، کفریہ نظریات کی تبلیغ ہے، رسول اللہ کی امت کو بہکا کر مرتد بنانا ہے، نظریہ جہاد کو ختم کرنا ہے، ملک کے اہم ترین عہدوں پر قبضہ جما کر ملک کی راز غیر مسلم قوتوں کے ہاں دینا ہے، اپنے خیراتی ادارے NGOs بنا کر غریب مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کرنا ہے، کبھی شادی کے نام پہ، کبھی جاب کے نام پہ، کبھی دولت کے نام پہ، کبھی ویزے کے نام پہ افراد کو UK لے گئے، افراد کو جرمنی لے گئے۔ ہم اپنے ملک میں بسنے والے دیگر مسالک کی طرح، جس طرح دیوبندی ایک مسلک ہے، اہل حدیث ایک مسلک ہے، شیعہ ایک مسلک ہے، بریلوی ایک مسلک ہے، اسی طرح سے قادیانیت بھی ایک مسلک ہے، قطعاً نہیں، بلکہ یہ ایک فتنہ شمار کیا جائے گا، مسلک شمار نہیں کیا جائے گا۔ تمام مسالک کے نزدیک، تمام مسلم امہ کے نزدیک یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ اپنے ذہن میں اس بات کو جگہ دیجئے کہ یہ صرف اور صرف پاکستان کے افراد کا کوئی مالی خولیہ نہیں ہے جو انہوں نے ان لوگوں کو کافر قرار دے دیا۔ آزاد کشمیر میں 28 اپریل 1973 میں متفقہ طور پہ اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی اور انہیں کافر قرار دیا گیا۔ پاکستان میں 7 ستمبر 1974، یاد رکھیے 7 ستمبر 1974 میں اسمبلی کے اندر 2 ماہ تک مسلسل مقدمہ چلنے پر متفقہ طور پر انہیں کافر ڈکلیئر کیا گیا، اور 26 اپریل 1984 میں وفاقی شرعی عدالت نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ اب اس قانون کے مطابق قادیانیت کی تبلیغ، تشہیر، خود کو مسلمان کہنا، اذان دینا، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنا اور تمام شعائر اسلام استعمال کرنا جرم قرار دیا گیا ہے۔ ملائیشیا میں اکتوبر سن 1975 میں انہیں کافر قرار دیا گیا۔ موریشیس افریقہ میں نومبر 1936 میں انہیں کافر قرار دیا گیا، اور افغانستان میں تو 1929 میں انہیں کافر ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ مصر میں 1953 میں، مکہ مکرمہ میں 1974 میں ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، جہاں 1973 میں مکہ مکرمہ میں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی 144 تنظیمات اکٹھی ہوئی اور متفقہ طور پہ ان سب نے انہیں کافر قرار دیا۔ ہماری وفاقی شرعی عدالت نے 12 اگست 1984 کو 184 صفحات کا فیصلہ سنایا جس میں ان لوگوں کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، ہمارے نظریات اس کے اوپر بیس کرتے ہیں، ہمارے اعمال، ہمارے شب و روز کے تبلیغ و ارشاد، قرات، مناجات، خیرات، صدقات، عطیات، محبتیں، دنیاوی، دینی، مذہبی، اخروی، تمام تر حسن عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تبھی قبول ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف نبی بلکہ آخری نبی دل و جان سے تسلیم کرتے ہوں۔
یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے جو قرآن کی 100 آیات سے ثابت ہے، 200 احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، سواد اعظم صحابہ، تابعین، محدثین، ائمہ فقہ، مفسرین، اولیاء امت سے ثابت ہے۔ عقل سلیم خود یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کی ضرورت ہی تب ہوتی ہے کہ جب نبی کی تعلیمات نہ پہنچی ہوں، یا رد و بدل ہو چکا ہو، یا نبی کو معاون کی ضرورت ہو، یا نبی کا دین نامکمل ہو۔ ہمارے نبی کی تعلیمات بھی ہمیں پہنچ گئیں، رد و بدل بھی کوئی نہیں ہے، ان کو معاون کی ضرورت بھی کوئی نہیں تھی، ان کا دین بھی مکمل ہے۔ ان تمام تفصیلات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے اور دیگر افراد تک ان معلومات کو پہنچا کر اپنے عقیدے کے حسن اور خوشبو کو عام فرمائیے۔ اسلام کے فرائض چھوڑے بندہ گناہ گار ہوا، اسلام کے واجبات چھوڑے بندہ گناہ گار ہوا، لیکن عقیدہ ختم نبوت کو چھوڑ کے بندہ گناہ گار نہیں ہوتا بلکہ غدار ہوتا ہے اپنے نبی کا۔ لہٰذا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی تمام تر مساعی کو بروئے کار لاتے ہوئے نہ صرف ہم خود اس عقیدے کی تمام تر توضیحات پر بدل و جان یقین رکھتے ہوں، بلکہ جہاں جہاں جب جب جیسے جیسے ممکن ہو ہم اس عقیدے کی تمام تر توضیحات کو اپنے دوست احباب تک، اپنے متعلقین تک پہنچا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدتوں کی کچھ نظر پیش کر سکیں۔